الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو. اللہ گواہی دے رہا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور فرشتے بھی گواہی دے رہے، اور اہل علم جو انصاف کو قائم کرتے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. جو اہل کتاب اسلام کے سلسلے میں اختلاف کرتے ہیں، علم آ جانے کے بعد وہ صرف اور صرف ضد میں کرتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. جو شخص منکر ہے اللہ کی آیات کے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے. بھائی اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں جس آیت کریمہ پر روشنی ڈالی گئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کی حقیقت اور اس کی ایک مثال دیتے ہوئے بتایا تھا کہ دنیا کی یہ جو ساز و سامان، آل اولاد، سونا چاندی، مال خزانے، کار گاڑیاں، گھوڑے، بنگلے، کھیتی باڑیاں، جو کچھ بھی ہے، یہ سب دنیا کی ضرورت کے سامان اور چیزیں ہیں. اس کی حقیقت ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے میں بنا کے دیا ہوں. باقی آخرت کے لیے دوسری چیزیں ہیں جس کو تم کو اسی دنیا میں بنانا پڑے گا. لہذا اس دنیاوی ساز و سامان کو ایک ضرورت کے بقدر تم اس کو استعمال کرو، اور اسی کے ذریعے سے تم اپنی آخرت بھی بناؤ، کیونکہ وہ ہمیشہ اور دائمی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں کی چیز اور وہاں جو چیزیں تجھے ملے گی وہ بہت عمدہ ہے، اور وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہے، اور ہر ایک نعمت وہاں ہے. کن لوگوں کو ملے گی اور کیسے لوگ جنت میں جائیں گے، اس کو بھی اللہ نے بتایا تھا کہ صبر کرنے والے، صابرین، سچ بولنے والے، اللہ کی فرما برداری، دین کی اطاعت کرنے والے، والمنفقین اور حسب استطاعت خرچ کرنے والے.
اور تہجد کے وقت اللہ سے مغفرت مانگنے والوں کے لیے جنت ہے۔ یعنی ان کاموں کو کرنے والے اور ان اوصاف کے لوگوں کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں وہ بہت ہی اہم ہے اور ایک بڑی بنیادی چیز ہے۔ شہید اللہ عنہ، ہر ایک چیز کی اگر کوئی ایک انسان معتبر گواہی دے دے کسی چیز کے لیے تو وہ چیز کی اہمیت، اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بڑے صاحب کی یہ بات ہے، اس صاحب کی یہ پسندیدہ چیز ہے، وہ بڑے ہمارے جو ملک کے ہیں ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے، تو اس بات میں ایک وزن، اس بات میں ایک صداقت، اس بات میں ایک سچائی، اس بات میں ایک پاور، طاقت آ جاتی ہے، اور اس کے کرنے والے بلا جھجک پھر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ جو اسلام ہے، مذہب ہے اور اپنی توحید ہے، اللہ خود گواہی دیا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ، یعنی اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میرے سوا، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیوں اللہ گواہی خود دے رہا ہے؟ دنیا میں اگر کوئی خود اپنے آپ گواہی کسی چیز کے بارے میں دے تو پھر اس کو کہے گا کہ منہ میاں مٹھو ہے، خود اپنی بات کہہ رہا ہے۔ اسی لیے بعض ایسے مسائل میں باپ کی گواہی، شہادت بیٹے کے حق میں نہیں ہے، اور بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں نہیں ہے، لیکن اللہ خود، کیوں؟ اللہ سچا ہے، اس کے جھوٹ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی لوگوں کے لیے شک ہے کہ یہ شاید جھوٹ بول رہا ہو، مفاد اس کی کچھ وابستہ ہو، کسی ضرورت کی بنیاد پر کچھ لے دے کر کے اس کے فیور اور اس کی حمایت میں گواہی دے رہا ہے، لیکن اللہ تو بے نیاز ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے۔ اس سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے خود اللہ گواہی دے۔ جیسے بہت ساری چیزوں کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اللہ قسمیں کھاتا ہے، اسی طرح اللہ خود گواہی دے رہا ہے اپنے متعلق توحید کے بارے میں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ آیت اور اس آیت کریمہ کی شان نزول یہ ہے کہ ملک شام سے 2 یہودی علماء آئے، بعض حضرات ان کا نام بھی ذکر کرتے ہیں، حضرت عبدالسلام جو بعد میں رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تھے، بڑے ماہر علماء تھے یہودیوں کے، ان کو توراۃ کا علم تھا، بہت ہی گہرائی اور بہت ہی مضبوط علم رکھتے تھے وہ لوگ مدینہ طیبہ آئے اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے، تو جو ہی مدینہ طیبہ کے زمین، باغات اور حالات دیکھے تو ان کو پورا نقشہ، وہ جو پیشین گوئی کے طور پر میں توراۃ میں ذکر کیا گیا تھا مدینہ طیبہ کا، وہ ان کو نظر آ گیا، تو دیکھ کر کے کہنے لگے یہ لگ رہا ہے یہ آخری نبی کا شہر ہے، یہ تو جگہ، یہ باغ و بہار ایسا ہے جیسا کہ یہاں کوئی آخری نبی آیا ہو، چونکہ توراۃ میں پورا نقشہ مدینہ طیبہ کا ذکر کر دیا گیا تھا، پہلے ہی اللہ نے بتایا تھا۔ اسی لیے جب نبی کریم علیہ السلام سفر معراج تشریف لے جا رہے تھے مکہ سے، تو اس وقت اسی طرف سے حضرت جبریل لے کر کے گئے، اور جب آپ نے مدینہ طیبہ کے اس وادی اور اس زمین سے جب گزرنے لگے تو آپ بہت ہی غور سے دیکھنے لگے، تو حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا تھا اس بستی کا نام کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اس کا یثرب نام ہے، اس وقت مدینہ طیبہ کا نام یثرب تھا، اور معلوم یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے اور یہ آپ کی وفات کی بھی جگہ ہے۔ حضرت جبریل اسی وقت نشاندہی کر دیے تھے، چونکہ بعض ایسے اہل علم اور جو معرفت کے اعلیٰ درجے پر پہنچتے ہیں، جن کا ظاہر اور باطن بہت ہی پاک صاف ہوتا ہے، تو حالات کو دیکھ کر کے محسوس کر لیتے اس مٹی سے کیا چیز ملے گی۔ خود ہمارے ملک میں دارالعلوم دیوبند جہاں قائم ہے، اور دارالعلوم دیوبند کی اس وقت میں جہاں عمارتیں پھیلی ہوئی ہے،
یہاں سے جب مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ اور حضرت مولانا سید احمد شہید علیہ الرحمہ یہ سب بزرگان دین جب وہاں سے گزرے تھے تو رک کر کے انہوں نے کہا تھا یہاں سے علم کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے، لگ رہا ہے کہ مستقبل میں یہاں سے کوئی علم کا چشمہ پوری دنیا کے لیے نکلے گا۔ لہٰذا اس وقت تو نہ کوئی عمارت تھی، نہ وہاں اس وقت میں کوئی دارالحدیث بنا ہوا تھا، بلکہ جنگل، تالاب اور کھیتی باڑی کی جگہ تھی، لیکن ان کے اندر روحانی کشش اس قدر تھی کہ وہ پہچان لیے۔ تو میرے بھائی بزرگ عرض یہ کرنا ہے کہ جب وہ دو ماہر علماء جب آئے تھے مدینہ طیبہ تو وہاں کے باغات، وہاں کے حالات، وہاں کے لوگوں کی مزاج دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ یہ لگ رہا ہے یہ شہر رسول ہے، یعنی یہاں آخری نبی جو ہوں گے وہ یہاں آ کر کے بسیں گے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو یہ کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ کہا کہ اس کی پوری کیفیت اور نقشہ توریت میں پیش کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی آ کر کے ہے کیا؟ تو کہا کہ ہاں یہاں پر ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ ہے نبی اپنے آپ کو کہتا ہے۔ کہا کہ مجھے ان سے ملاقات کروا، تو لوگ ان کو لے کر کے آئے۔ وہ جب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فوراً پوچھیں کہ آپ کا نام محمد اور احمد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں میرا نام محمد اور احمد ہے۔ کہا کہ اچھا ایک سوال کا جواب آپ دے دیجئے، ہم لوگ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں گے۔ کیا ہے وہ سوال؟ کہا کہ سب سے بڑی شہادت کی آیت کون سی ہے قرآن میں، اگر قرآن اتر رہا ہے آپ کے پاس؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت یہ آیت کریمہ نہیں نازل ہوئی تھی۔ ان لوگوں کے سوال پر حضرت جبریل علیہ السلام اس آیت کریمہ کو لے کر کے آئے ہیں، اسی وقت وحی کا نزول ہوا اور آپ فوراً اس کو پڑھ کر کے سنائیں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ گواہی دے رہا ہے۔ کیوں یہ شہادت بڑی ہو گئی؟ اس لیے سچا مالک گواہی دے رہا ہے، وہ مالک، وہ ذات گواہی دے رہی ہے جس کو دنیا سے اور مطلب سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ سچا ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی سے ڈر کر کے گواہی دینے کی کوئی بات نہیں ہے۔ لہذا جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے سنایت، کہا کہ ہاں یہی سب سے بڑی شہادت کی آیت ہے جس کو اللہ نے آسمانی کتاب توریت میں پہلے ذکر کر دیا ہے۔ لہذا وہ دونوں حضرات اسلام کو قبول کیے۔ ان میں سے بعض حضرات فرماتے مفسرین وہ حضرت عبدالسلام رضی اللہ عنہ جو یہودیوں کے بہت ماہر عالم دین تھے، جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام بھی قبول کیے، اور بہت سارے پھر یہودی لوگ اسلام کو قبول کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خود اپنی شہادت، جو سب سے بڑی شہادت کی آیت کہلاتی ہے، اس کے بارے میں بڑی فضیلتیں قرآن کریم کے سلسلے میں اور مفسرین ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اگر فرض نماز پڑھ لینے کے بعد آیت الکرسی کے ساتھ اگر اس کو ملا لیا اور پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور 70 مرادیں اس کی پوری کر دیتا ہے۔ جو آدمی اگر آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ کو پڑھ لیا اور آگے ایک اور آیت ہے قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک، یہ آیت تو کل قیامت کے دن اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث میں موجود ہے اور معتبر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، مفسرین اس کو لکھے ہوئے ہیں۔ چھوٹی آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے، شہید اللہ انہ لا الہ۔ آیت الکرسی جو ہی پڑھتے ہیں تو 1 منٹ بھی لگتا ہے، اس کو بھی پڑھ لیجیے۔ اب کو کہے گا کہ کیسے سب کی معافی ہو جائے گی بھائی، جنت میں کیسے داخل ہو جائے گا کس آیت کریمہ کے پڑھنے؟ دیکھیے اس سے ایمان میں مضبوطی آتی ہے، جس کے پاس ایمان ہوگا وہی جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے اللہ کو مانا، جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ مختار ہے، وہ سب کے گناہ معاف کر دے تو کون ان سے پوچھنے والا ہے؟
اب کوئی آدمی کہے گا کسی کا بہت کچھ لے کر کے چلا گیا، بہتوں کو کچھ کر کے چلا گیا، بڑے بڑے گناہ کر کے گیا، کیسے اللہ معاف کرے گا؟ ارے بھائی جس کا لیا ہے اس کو اللہ دے دے گا تو ہو جائے گا نا۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے اگر تم پر اللہ کا رحم آیا تو بدلہ خود اللہ اپنی طرف سے اس کا ادا کر دے گا، اگر تیری نیت اچھی ہو تو میرے بھائیو بزرگوں، اس آیت کریمہ کو پڑھا کیجیے۔ بعض روایتوں میں اور علماء کرام مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے پڑھنے کے بعد اگر دعا کرو گے تو اللہ تیری دعا کو قبول فرما لے گا۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ گواہی دے رہا ہے، اللہ کی یہ شہادت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اگر کوئی معبود ایرے گیرے ادھر ادھر کنکر منکر کسی کو بنا لیا تو پھر وہ گویا کہ شرک کا عمل کرنے والا۔ اسی لیے کہا گیا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسری چیزوں کے بارے میں کوئی گواہی نہیں، لیکن اللہ توحید کے بارے میں گواہی دیا، اس لیے شرک بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے۔ آج مسلمان 70 اور 80% اپنی زندگی میں کفر اور شرک داخل کر لیے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، داخل کر لیے خفیہ طور پر، اعلانیہ طور پر میں لوگ اعلانیہ طور پر میں لوگ شرک کا کام کر رہے ہیں، غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، پتھر درخت کو مان رہے ہیں، مسلمان مان رہے ہیں، غیر کا چھوڑیے، اس کا اعتقاد اللہ پر نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندوں ولیوں کے پاس جا کر کے ان کی قبروں پر سجدہ کر رہے ہیں، کیا شرک نہیں تو اور کیا ہے یہ؟ اور آج مسلمانوں کی بڑی تعداد، بڑی آبادی اس کام میں لگی ہوئی ہے۔ اس کے مکمل پروگرامات بنائے جاتے ہیں، اس کے مکمل ترتیب دی جاتی ہے، اس کو مکمل ایک سج دھج کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا؟ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگو، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے، چاہے چاند ہو، سورج ہو، دن رات، کوئی بھی کسی کے لیے، اگر تم ہو خالص میرا بندہ اور بندگی کرتے ہو تو میرے ہی لیے سجدہ اور عبادت کرو بس۔ اللہ کا صاف صاف کھلے طور پر اعلان ہے۔ تو آج ہم سب اور خصوصاً ہندوستانی مسلمان، چونکہ یہاں پر جو معاشرہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہاں کے جو ماحول ہمارے اور آپ کے سامنے، اس سے ہم لوگ متاثر ہو کر کے 70% اپنی زندگی کے اعمال میں کفر اور شرک داخل کر دیے، رسمیں داخل کر دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے گواہی ہے اللہ کی، شہادت ہے اللہ کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اللہ نے کہا کہ فرشتوں تم بھی شہادت دو، والملائکۃ، اور فرشتے کون ہیں؟ معصوم عن الخطا، وہ حضرت جبریل، حضرت میکائیل، اسرائیل، جن کے نام اور جن کے واسطے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے بندوں کی تحفظ فرما دیتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام کبھی یوں دعا فرماتے تھے، اے اللہ تو جبریل کا رب ہے، میکائیل کا رب ہے، اسرافیل کا رب ہے، اے اللہ تو میرا بھی رب ہے، تو سب کا رب ہے، میری غلطیوں لغزشوں کو آپ معاف کر دیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام، ان فرشتوں کی بھی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم جس کو اللہ نے علوم، جس کو اللہ نے علم حقیقی، علم دین، قرآن و حدیث کا علم، انصاف اور حق کا علم دیا، وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ سوا کوئی معبود لا الہ الا ہو۔ وہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ میرے بھائی بزرگوں 18 نمبر کی آیت ہے، یاد رہیں گے؟ جا کے قرآن کریم میں اس کو دیکھیے، یاد کیجئے، بچوں کو یاد کرائیے، ماں بہنوں بھی یاد کریں، اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ فرض نماز کے بعد میں موبائل بعد میں دیکھیے، پہلے یہ دعائیں پڑھ لیجئے آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ میں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین، مذہب سب سے پسندیدہ، سب سے اونچا مقام رکھنے والا دین ہے، وہ کون دین ہے؟ اسلام، جس کا نام ہے وہ اسلام۔ یہ جملہ باطل مذہبوں کو سب کو ڈھا دیا، کیا کیا؟ سب ختم۔
کوئی بھی اب دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نزدیک ہمارا بھی دین پسندیدہ ہے۔ یہودی نہیں کہہ سکتے ہیں، عیسائی نہیں کہہ سکتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن یہ آسمانی کتاب آخری کتاب ہے، اور اس میں اللہ فرما رہا ہے اسلام کی حقانیت کے لیے 2 آیتیں بڑی عجیب و غریب ہے۔ اسی جز میں اللہ نے ذکر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہترین پسندیدہ دین، سب سے بہترین مذہب اللہ کے نزدیک اگر ہے تو وہ کون؟ اسلام۔ کہیں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تم دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین کتنا خوبصورت بنا کر کے آؤ، ہمارے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ دنیا میں جتنے بھی دین مذہب کے نام پر لوگ ہیں، ان کا دین اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت اور کوئی مقام نہیں۔ ان الدین عند اللہ، دین کہتے ہیں کہ ایک اللہ نے ایک خاص طریقہ دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ اور ان میں سب سے زیادہ توحید ہے۔ کیا ہے؟ توحید۔ دین ہمیشہ آئے، حضرت آدم علیہ السلام، اس کے ماننے والے کو اور اس کے جو طریقے ہیں اس کو اسلام کہا گیا۔ اسلام کے مطلب ہے اپنے آپ کو اس دین مذہب کے حوالے کر دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام۔ ہر زمانے میں اسلام رہا، ایسا نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہی کے زمانے سے اسلام ہے، بلکہ اسلام شروع سے ہے۔ ہاں اس میں تغیر و تبدل ہوتے رہے ہیں، حالات کے اعتبار سے مسائل گھٹتے بڑھتے رہے ہیں، لیکن اسلام شروع سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ 1400 ساڑھے 1400 سال کا اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور اللہ ہمیشہ سے ہے، لہذا جب سے حضرت آدم علیہ السلام تب سے اسلام چل رہا ہے۔ البتہ اس میں کچھ رد و بدل ہوتے رہے، حالات اور تقاضے کے مطابق اللہ رب العالمین نے کم و بیش کرتا رہا، اور فائنل آ کر کے کہاں کیا؟ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یوں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام دینا پتہ چلا، یہاں فائنل کر دیا۔ اب یہاں کوئی آگے پیچھے، جیسے کوئی کسی مریض کا علاج کوئی ڈاکٹر اگر کرتا ہے، اور اس علاج کی مدت ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو 3 مہینے لگیں گے، تو 3 مہینے میں وہ گولیاں بدلتا رہتا ہے، صحت مند ہونے کے لیے اس کو مختلف قسم کی دوائیاں دیتا رہتا ہے، اس میں گھٹاتا بڑھاتا رہتا ہے۔ لیکن جب مریض مکمل صحت مند ہو جاتا ہے تو ایک اس پر فائنل دوا لکھ دیتا ہے کہ اب آپ اس کو برابر کھاتے رہیے، اب آپ کا کوئی بھی اس میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جو اسلام دیا ہے، جو طریقہ دیا ہے، اس میں تھوڑے سے رد و بدل کرتے رہے حالات کے اعتبار سے، لیکن آخری میں آ کر کے اس کو فائنل کر دیا کہ اب اسی اسلام سے میں راضی ہوں، اور یہ اسلام مکمل ہے، ہم اپنی ساری نعمتیں مکمل کر دیے، اب اس کے اندر سے باہر بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، اور باہر سے اندر بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ دین جو اسلام ہے یہ 1450 سال کا دین ہے، اسلام ہے، اور ہمارا دین تو پرانا ہے۔ مثلاً عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام سے پرانا دین ہے، مذہب ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا عیسائیوں سے بھی پرانا ہے اور اسلام سے بھی پرانا ہے، کفر۔ اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ ان سب سے بھی میرا پرانا ہے۔ کیا ہے؟ ان سب سے بھی میرا پرانا ہے، گویا کہ اسلام کل کا مذہب ہے۔ یہ کہ لوگوں کا کہنا۔ ہمیں یاد ہے کہ اس ملک میں جب عیسائیوں کا غلبہ تھا اور انگریزی حکومت تھی، اور عیسائیوں کا بول بالا تھا، اور کفر کا چرچا تھا، اور ہر گلی کوچوں میں اسلام کے خلاف تقریریں، بیانات ہو رہے تھے، اتنے عیسائی مبلغین گلی گلی کوچوں کوچوں میں چھوڑ دیے گئے تھے۔ دلی کے جامع مسجد میں ایک مرتبہ ایک عنوان سے ایک پروگرام کیا گیا، اس کا پروگرام کا عنوان دیا گیا مذہب کی پہچان، یعنی اپنے اپنے لوگ مذہب کی پہچان، تعارف، اپنے اپنے مذہب کے تعارف کرانے۔ دلی کے جامع مسجد کے قریب میں یہ پروگرام رکھا گیا،
اور ہر مذہب کے لوگوں کو بلایا گیا کہ سب لوگ آؤ اور اپنے اپنے مذہب کا کیا کرو، تعارف کراؤ، بات بتاؤ، پہچان بتاؤ۔ بن گئے پروگرام کی ترتیب اور سب لوگ آئے، سب لوگ آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے ترجمانی اسلام کا کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ طے ہوئے مسلمانوں کی طرف کہ آپ ہی بہترین تعارف کرا سکتے ہیں، گویا کہ ایک مناظرے کی شکل میں تھی وہ، لہذا آپ ہی دارالعلوم سے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں اس وقت ملک میں۔ حضرت بڑے سیدھے سادھے دیکھنے میں لگتے تھے لیکن علم کا وہ خزانہ۔ گئے وہاں پر، جانے کے بعد میں لسٹ مانگے کہ بھائی مجھے کب بولنا ہے، اور اس میں ایک عنوان یہ تھا کہ یہ بتانا ہے مذہب کے تعارف کے ساتھ ساتھ کہ پرانا مذہب کس کا ہے۔ عیسائی کہتے تھے میرا پرانا مذہب، یہودی کہتے تھے تیرے سے بھی میرا پرانا مذہب، دوسرے کہتے میرے سے بھی میرے پرانا مذہب، اور اسلام تو کل کا ہے، 1400 سال کا ہے۔ لسٹ جب اس کی بنی اور سامنے، تو بیان کی ترتیب جو رکھا تعارف کا، وہ پہلے اسلام کا، کس کا، اور نام دیا اسلام۔ مولانا مولوی قاسم نانوتوی پہلے بیان کریں گے اسلام۔ تو مقصد یہ تھا کہ یہ پہلے بیان کر لیں گے، جیسا تیسا ان کے بیان کا بھی ہم رد کریں گے پیچھے، اور اپنے مذہب کی خوبیاں بھی خوب اچھی طرح سے بیان کر دیں گے، تو ہماری بات زیادہ اثر انداز ہوگی لوگوں پر۔ یہ تھی ایک سازش اندر سے، اور اسلام کو پہلی لسٹ میں اوپر کر دیا گیا تھا۔ تو حضرت لسٹ دیکھ کر کے کہنے لگے کہ بھائی ہمارا مذہب تو کل کا ہے نا، 1400 سال کا ہے، سب سے پیچھے کا ہے، تو ہم کو پیچھے رہنے دو۔ جس کا مذہب پرانا ہے وہ پہلے بولے، آگے والے آگے بولے، پیچھے والے پیچھے بولیں گے۔ حضرت نے یہ ترتیب بنائی کہ ہم پیچھے بولیں گے تو یہ لوگ جتنے اسلام پر اعتراضات کریں گے، سوالات کریں گے، وہ سب کیا کریں گے، جواب بھی دیں گے، اور اسلام کی پہچان اور خوبی بھی ہم بیان کر دیں گے۔ اور اگر پہلے بول کر کے ہم چلے جائیں گے تو بات تو سمجھ میں تو نہیں آئے گی، یہ کیا بعد میں اسلام کے سلسلے میں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب اسلام پچھلا مذہب ہے تو اس کی لسٹ میں بھی نام پیچھے ہونا چاہیے، لہذا جن جن کے مذہب پرانے ہیں وہ پہلے بولیں۔ کیا ہو گیا یہاں معاملہ، کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے پہلے بولنے کے لیے۔ کہا کہ نہیں آپ ہی کو بولنا پڑے گا۔ کہا پھر آپ لکھ دیجئے کہ اسلام پرانا مذہب ہے، اسلام پرانا مذہب ہے، پہلے کا مذہب ہے، تو ہم پہلے بولیں گے۔ یہ لکھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ عالم ہوتا ہے، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے ہے، جس نے پوری دنیا میں علم کا چراغ، حق کا چراغ جلا دیا اور آج تک جلا رہا ہے۔ اس ادارے کی قدر کرنی چاہیے، اس ادارے کے پڑھنے والوں کی قدر کیجیے، نہیں تو آج اگر یہ نہیں ہوتے اور ان کی قربانیاں نہیں ہوتی تو دیہاتوں میں نماز پڑھانے والے کو نہیں ہوتے۔ حضرت بہت زور دیے کہ ایک یہ لکھ دو تب میں پہلے بیان کرتا ہوں، اور اگر نہیں لکھو گے تو پیچھے بیان کروں گا۔ لکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اگر لکھ دیتے ہیں تو ایک دلیل بن جاتی ہے کہ اسلام پرانا مذہب ہے اور سب نے اس کو تسلیم کیا، لیکن کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ لیکن حق ہے۔ حضرت مولانا جب دیکھ لی کہ مسئلہ ایسا ہے تو کہا کہ ٹھیک ہے چلو میں ہی بولتا ہوں۔ اور آپ جب بیان شروع کیے ہیں، اللہ اکبر، آپ جب اسلام کی خوبیاں اور دلائل دینے شروع کر دیے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے اسلام کی بات جو شروع کیے ہیں، اور جو اس پر دلائل اور اس کی حقائق اور اس کی خوبیاں جو بیان کیے گئے ہیں، کتنے لوگ اسلام کو وہیں قبول کیے، اور کتنے بڑے بڑے جو پادری چودھری آئے تھے سب میدان چھوڑ کر کے چلے گئے۔ پورا پروگرام اسلام والا کا ہو گیا، کسی مذہب کا نہیں ہوا۔ یہ ہے اسلام۔ تو میں میرے بھائیوں بزرگوں عرض یہ کرنا ہے کہ جس اسلام کو ہم لوگ مان رہے ہیں وہ کل کا مذہب نہیں ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ اللہ نے اس کو چن کر کے دیا ہے، اللہ رب العالمین چن کر کے اس میں داخل کیا ہے۔
اگر آج ہم لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے احسان سے اسلام کی توفیق، کلمے کی توفیق اور اسلام میں داخل کر دیا، قدر کر لیجئے، ورنہ اللہ چن کر کے جھاڑو دے کر کے کبھی باہر کر دے گا۔ اس کا اختیار ہے، تم کو لایا، اگر تم نہیں مانو گے تو باہر کر دوں گا۔ اگر کسی کے گھر میں ہم مہمان بن کر کے جائیں گے اور وہاں بدمعاشیاں شروع کریں گے تو دروازہ بند کر دے گا وہ، چلے جائیے، نہیں رکھوں گا ایسے لوگوں کو۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، نوجوانوں، اللہ نے چن کر کے اسلام میں داخل اگر کر دیا اور موقع دیا، ہدایت دیا ہے، قدر کیجئے، قدر کیجئے، نہیں تو جھاڑو دے دے کر کے اللہ نکال دے گا، باہر پھینک دے گا۔ اس وقت احساس ہوگا۔ اور آج لوگ نکل رہے ہیں، یہ خود نہیں نکلنے، ناقدری سے اللہ نکال کر کے باہر کر رہا ہے۔ جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں اس کو اللہ ہٹا دے رہا ہے، تمہاری اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قدر نہیں۔ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، اس لیے یہ افسوس اور وہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں محنت ہم کریں گے، سمجھائیں گے، دلائل دیں گے، ان کو اسلام کی خوبیاں بیان کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں مانتے ہیں اور نکلنا چاہتے، نکل جاؤ، اسلام کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسلام ایک حق والا دین ہے، سچا مذہب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یعنی یہ دنیا میں یہ علم والے یہود و نصارہ یا جو لوگ بھی، جس مذہب کے لوگ بھی اگر اسلام سے کوئی اختلاف کر رہے ہیں آج کے دور میں، تو مال کی وجہ سے نہیں، حکومت و سلطنت کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف ضد کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے سلسلے میں مدینہ کے یہودی لوگ کہا کرتے تھے، اے عمر ہم تو تیرے نبی کا کلمہ پڑھ لیتے، لیکن اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ نبی ہمارے دین میں سے آنا چاہیے تھا، اس میں سے کیسے آ گیا؟ کافر و مشرک مکہ والے یہ کہتے تھے ہم اس لیے محمد کو قبول نہیں کر رہے ہیں کہ محمد ہمارے خاندان میں آنا چاہیے تھا، یہ ہاشمی اور قریشی خاندان میں کیسے چلا گیا؟ تو ضد کی وجہ سے وہ لوگ، اور آج بھی میرے بھائیوں بزرگوں جتنے بھی اختلافات ہو رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مقصد صرف ضد ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک غریب کو نام اسلام کے نام پر مار دیا، اس کے بعد نہ دولت ہے، نہ مال ہے، نہ حکومت ہے، نہ عہدہ ہے، کچھ بھی نہیں، اس کو مارا جا رہا ہے صرف اس لیے ضد پر مارا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والے کا نام ہے۔ تو آج جتنے بھی اختلافات ہیں اسلام کے خلاف اور اسلام کے سلسلے میں جتنے بھی سازشیں ہو رہی ہے، وہ صرف ضد کی بنیاد پر، اللہ پہلے کہہ دیا کہ یہ سب کچھ ضد کی بنیاد پر لوگ کر رہے ہیں، حسد کی بنیاد پر کر رہے ہیں، نفرت کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں۔ لیکن جب نفرت کے چشمے اتار کر کے اسلام کو قریب سے لوگ آ کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہے، پھر وہ تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہی تو ہوتا تھا، کل بھی ہوتا تھا، کل کے لوگ بھی اسی طرح کلمہ پڑھتے تھے۔ مدینہ طیبہ کے ایک یہودی سے جب پوچھا گیا تم تو کل مسلمان تھے، صبح تک یہودی تھے، اپنے دین پر تھے، ارے دوپہر میں کیسے تم مسلمان ہو گیا؟ کون سی کتاب پڑھ لیا؟ کبھی تو تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ ملتے جلتے بھی نہیں دیکھا، کیسے تم اتنا جلدی؟ صبح تو تم اپنے مذہب پر تھا، ابھی قریب میں اپنے مذہب پر تھا، اتنے جلدی کیسے مسلمان ہو گیا؟ نبی سے اتنی محبت کرنے والا کیسے بن گیا؟ کیا جواب دیا؟ صرف ایک جملے کی وجہ سے میں محمد کا دین قبول کر لیا۔ کہا کہ وہ کون سا جملہ؟ کہا کہ وہ جملہ یہ ہے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا تھا اور میں دعا کے لیے ان کی مجلس میں پہنچا تھا تاکہ یہ دعا کر دیں گے ہو سکتا ہے میرا گم شدہ بیٹا مل جائے گا۔ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا اکلوتا ایک بیٹا گم ہو گیا ہے، تلاش کے بعد بھی مل نہیں رہا ہے، آپ ذرا دعا کر دیجیے اور ان ساتھیوں میں اگر کسی کو معلوم ہے تو بتا دے۔ تو ایک شخص اٹھا کھڑا ہوا کنارے سے اور کہا کہ یا رسول اللہ اس کو بھی جانتا ہوں اور اس کے بیٹے کو بھی پہچانتا ہوں، اس کا بیٹا مدینے کے فلاں کنارے میں مدینے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ معلوم ہو گیا کہ بچہ وہاں ہے، اتنا سننا تھا مجلس سے بھاگنے لگا، وہ تیزی سے نکلنے لگا۔ اللہ کے رسول نے بولا سنو جا رہے ہو بچہ تو مل جائے گا، لیکن ایک بات میری سن لو، اور یہ ہے کہ وہاں مدینے میں اس وقت یتیم بچے زیادہ ہیں۔ کیوں یتیم تھے زیادہ؟ شہید ہو جاتے تھے صحابہ،
اس کی وجہ سے بچے یتیم بہت تھے، تو وہاں ہو سکتا ہے کوئی یتیم بچے بھی کھیل رہے ہوں گے تیرے بچے کے ساتھ۔ تم جب جاؤ گے تو اپنے بیٹا کو بیٹا کہہ کر کے نہیں پکارنا، بلکہ نام لے کر پکارنا۔ ان لوگوں کے سامنے تم اپنے بیٹے سے خوب پیار نہیں کرنا، بوسہ نہیں دینا، کہیں ان کو یاد نہ آ جائے کہ میرا بیٹا اگر میرا بھی ابا ہوتا تو مجھے بھی اسی طرح پیار کرتا، کہیں دل ان کا ٹوٹے نہیں۔ اس لیے اگر پیار کرنا ہوگا تو آنکھ سے اوٹ میں چلے جانا۔ کہا کہ یہ پیاری سی باتیں، یہ حق کی باتیں نے مجھے اسلام اور محمد کے کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ روکا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو بیٹے سے بعد میں ملوں گا، پہلے آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ اتنی اچھی نصیحت اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگ، عرض یہ کرنا ہے، آج جتنے بھی دشمنیاں ہیں اسلام سے اور اسلام والوں سے، وہ ضد کی بنیاد پر ہے۔ جب ضد نہیں تھی، اور جہاں ضد نہیں، جہاں اختلاف نہیں، جہاں اونچ نیچ کی کیفیت نہیں، تو وہاں امن سکون ہے، امن سکون ہے۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں بھی 850 سال اسلام قائم رہا، اسلامی حکومت رہی، اسی کی تو برکت ہے۔ ایک جگہ مسجد ہے، وہیں بازو میں مندر بھی ہے، یہ اسی اسلام کی برکت ہے کہ اسلام نے زور و زبردستی سے کسی کو اسلام میں نہیں ٹھوسا۔ ہمارے بادشاہوں نے بھی زور و زبردستی سے نہیں ایسا کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ایک ہی گلی میں مسجد، ایک ہی گلی میں مندر، دونوں کی دیواریں کہیں کہیں تو ملی ہوئی ہے۔ یہ تو وہی محبت کا پیغام ہے۔ کرنے دو اس کو اپنے مذہب پر، تم بھی اپنے مذہب پر کر لو، فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس لیے اللہ کا روز شکر ادا کیجیے۔ جس طرح کھانا کھاتے ہیں نا، کھانا کھانے کے بعد روز شکر، صبح اور شام روز شکر کیجیے، اللہ تو نے مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اسلام عطا کیا ہے۔ روز دعا کیجیے، شکر کیجیے، تبھی قائم اسلام پر رہ سکتے ہیں۔ آگے اللہ فرمایا گا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو لوگ اگر انکار کر دیں، اور جو لوگ اسلام حق سمجھ کر کے، دیکھ کر کے، جان کر کے بھی اگر منکر بن جائیں، ہو جانے دیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بہت جلدی حساب لوں گا، بہت جلدی۔ جلدی کا کتنا مطلب؟ علماء مفسرین، خود صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ جلدی حساب لے گا؟ کتنے جلدی؟ اتنی بڑی مخلوق، اتنی بڑی آبادی کی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اشراق سے شروع ہوگا حساب کتاب اور چاس تک کے ختم ہو جائے گا۔ تھوڑے اٹکا کر کے یہ مقدمہ، پھر کل آ جانا، کل کی تاریخ لے کر کے جاؤ، پھر پرسوں کی تاریخ لے جاؤ۔ یہ دنیا کی عدالت کے ہیرا پھیری ہے، اللہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو ایک اخلاص پر اللہ تعالیٰ فائنل کر دے گا اس وقت۔ تہجد گزار ہو جاؤ جنت میں، غریبوں کی مدد کرنے والے چلے جاؤ جنت میں۔ تو گناہ کیا ٹھیک ہے، لیکن تو غریبوں کی مدد کیا، چل ہو گیا معافی تلافی۔ وہ لے کر کے نہیں اللہ تعالیٰ، ہاں اگر کوئی پھنس گیا تو بڑی مشکل ہے، ڈرتے رہیے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ محمد سے حساب اگر لیں گے تو آسان حساب لیجیے گا۔ معصوم نبی، ہم لوگ تو کہتے دے لیں گے، کیا کہتے ہیں؟ ارے میاں چلو دے لیں گے، وہاں دیکھ لیں گے، وہاں حساب کتاب لے گا اللہ، کہہ دیں گے کر لیں گے۔ خود نبی دعا کہتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے میرے اللہ اگر محمد سے آپ حساب لیں گے تو ذرا آسانی سے حساب لیجئے گا، سہل حساب لیجئے گا۔ تو کتنے چاہت سے لے تک کے ختم۔ قرآن کریم میں اللہ نے 19ویں جز میں ذکر کیا ہے کہ بس فوراً کھلا پلا کے کہوں گے جنت میں ذرا قیل اللہ کر لو، کیا کر لو؟ احسن مقیلا، ذرا تھوڑی دیر ذرا سستا لو تم لوگ۔ اس لیے میدان محشر میں کھڑا تھا، پھر حساب کتاب کے چکر تھا، تھک گئے ہوگے، لو ذری سے ناشتہ کر لو جلدی سے، اور جنت میں تھوڑا قیل اللہ کر لو۔ قرآن کی بات بتا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا، کیا ناشتہ اللہ پہلی بار کرائے گا؟ کیا ناشتہ کرائے گا یا رسول اللہ؟ اتنے لوگ ہوں گے کیا؟ آپ نے فرمایا ہر ایک نبی کا دسترخوان لگے گا، اور اس پر نبی ہوں گے، اس کی امتی ہوں گے، اور جنتیوں کو پہلا ناشتہ مچھلی کا دل، کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے یہ کیا گھٹیا چیز، یہاں تو ہم لوگ کھاتے بھی نہیں ہیں، وہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ پوچھ بھی لیا،
اور اللہ کے رسول بھی محبت میں پوچھے مزہ آئے گا، تو ہم لوگ ہوتے ہیں ہاں بہت مزہ، کیوں مزہ آیا؟ ارے بنایا تھا بہت اچھا ہے اسی لیے مزہ آیا۔ ہم لوگ مسالے کے مزے جانتے ہیں۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ بہت مزہ آئے گا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے مزہ آئے گا کہ آپ اس دسترخوان پر ہوں گے، ہم آپ کو دیکھیں گے، آپ ہم کو دیکھیں گے، تو یہی مزہ کی ذریعہ۔ فوراً ناشتہ کر کے جنت میں قیل اللہ احسن مقیلا، تھوڑی دیر ذرا آرام کر لو، پھر جنت کے باغ و بہار میں جانا، تو بہت جلدی حساب۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، مفسرین علماء کرام لکھتے ہیں فإن اللہ سریع الحساب، حساب تو چل رہا ہے، روز حساب ہمارا اور آپ کا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ دکان کا مالک صبح کھولتا ہے تو ایک دیکھتا ہے کتنا ہے کاؤنٹر پر، شام کو پھر اس کا حساب کرتا ہے۔ ہم سب کا رب بھی روز حساب لے رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں کتنا گناہ کتنی نیکیاں، حساب چل رہا ہے۔ ایک دن گھٹ گیا عمر کی، حساب ہو گیا۔ ایک سال گھٹ گیا، بڑھا یا گھٹا؟ دنیا بھی کتنے بیہودہ حرکتیں کرنے میں آ گئے سوچئے، گھٹنے پر وہ اچھل رہے ہیں، اچھلتے، گھٹنے پر ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اور وہ بھی خوشی اسلامی ایک پاکیزہ دین ہے جو ہر ایک نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ باقی آپ تمام دنیا کے مذہبوں کا حال لے لیجئے، وہ اپنی خوشیوں میں گناہ سے استقبال کرتے ہیں، خوشیوں کو گناہ سے جوڑ کر کے۔ تو روز ہمارا اور آپ کا حساب کتاب ہو رہا ہے۔ ایک رات گھٹتی حساب گھٹ گیا، ایک دن گھٹا حساب گھٹ گیا، عمر گھٹ گئی، روز ہماری نیکی گناہ دونوں چل رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، یہ حساب تو کتاب ہے، روز حساب اللہ لے رہا ہے۔ کالے بال سفید ہو گئے، حساب ہو گیا۔ ہڈیاں مضبوط تھی، کمزور ہو گئی، حساب ہو گیا۔ نظریں بڑی تیز تھی، اب نہیں دیکھ رہے، حساب ہو گیا ہے۔ ہاضمہ بہت اچھا تھا، 10 روٹیاں کھا لیتے تھے، آدھی چپاتی مشکل، حساب ہو گیا ہے۔ یہ روز حساب کتاب چل رہا ہے ہمارا اور آپ کا۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حساب قیامت کی حساب قریب ہے، تم غافل ہو، غفلت میں پڑے ہو۔ فإن اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ دین کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے دین میں چلے جائیے، کسی کو مان لیجئے۔ آخری آیت فإن حاجوک، اے میرے نبی آپ سے لوگ جھگڑا کرتے اسلام کے سلسلے میں، دو ٹوک بات کہہ دیجئے کہ سنو فقل اسلم، تو آپ کہہ دیجئے میں مسلمان ہوں، اسلام کو قبول کیا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے ہم کر دیے، جو کچھ ہوگا میں نے کر دیا۔ ومن اتبعن، اور میرے صحابہ بھی جو میرے ساتھ ہیں یہ بھی اللہ کے حوالے ہو گئے، بس اب ہم لوگ کچھ نہیں کریں گے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ان اہل کتاب یہود و نصارہ اور دوسروں سے ان پڑھوں سے کہہ دیجئے، ایک دعوت دے دیجئے، اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی اسلام لاؤ گے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو گے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر حوالے کر دو گے، اسلام کو قبول کر لو گے، ہدایت پالو گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر تم انکار کر دو گے تو میرا صرف کام دعوت دینے کا ہے، بس کچھ بھی نہیں۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں بات تو صاف ہو گئی نہیں، اسلام پر رہیں گے تو اپنی کامیابی، نہیں رہیں گے تو چلے جائیے، کچھ اسلام کا بگڑتا نہیں، نبی کا نہیں بگڑتا، کسی کو کچھ نہیں بگڑتا۔ کتنے آئے، کتنے چلے گئے، کتنے مرتد ہو گئے، اسلام کا کوئی فرق نہیں آنے والا ہے، خدا کی خدائی کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں، قرآن نہیں مٹنے والا ہے، لہذا اسلام زندہ ہے اور زندہ ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، دین اسلام میں داخل ہیں تو اس کی قدر کیجئے، ورنہ کہیں نہیں ایسا کہ جھاڑو دے دے اللہ اور دھکے دے کر کے باہر کر دے تو پھر کوئی اندر لانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر دن شکر ادا کرتے رہیے، ہر دن اسلام اور ایمان کا شکر ادا کرتے رہیے، اور اللہ کے رسول کے حوالے اپنے آپ کو کر کے زندگی گزاریے۔ یہی ہے اسلام کی سب سے بہترین خوبی اور اسلام کی بہترین دعوت، اور سب سے جو اہم بات ہے اس آیت کریمہ کو بار بار اپنی نمازوں کے بعد پڑھا کیجئے، اس سے دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، توحید پر ایمان قائم رہتا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔